الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام ہے ذکر ایک نبی کا۔ اللہ پاک کے انبیاء کرام کا ذکر خیر اس پروگرام کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ایک کبھی دو اور کبھی کبھار تین انبیاء کا بھی ذکر خیر ہوا، لیکن اکثر جو ہے وہ ایک یا دو انبیاء کرام کا ذکر خیر ہم سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے یہ وہ مقبول بندے ہیں کہ جو مخلوق میں معصوم ہیں، فرشتے ہیں معصوم یا انبیاء معصوم ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بعضوں کو سینکڑوں برس اور بعضوں کو ہزار سے بھی زیادہ سالوں کی زندگی عطا کی، لیکن اتنی طویل زندگی گزارنے کے باوجود یہ گناہوں سے معصوم رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنی طویل زندگی ہو اور اس میں رب کی ایک بھی نافرمانی نہ کی ہو۔ یہ کتنے مقدس ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے، کیسے معصوم ہوں گے، اللہ پاک کا ان پہ کیسا کرم ہوگا۔ ان کی جو زندگی گزری اور جو ہم تک پہنچی، ظاہر ہے کہ ایک نبی کی اگر 50 100 200 300 سال کی حیات ہے تو ہمارے پاس تو عموماً کچھ ہی صفحات پہنچتے ہیں، تو ان کی زندگی کا یہ تمام تو نہیں ہوتا، لیکن جو بھی ریکارڈڈ ہسٹری میں میسر ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کا موقع ملے۔ آج بھی دو انبیاء کرام کا ذکر خیر ہوگا، ایک حضرت سیدنا عزیر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کے نام سے تو بہت سارے لوگ واقف ہوں گے چونکہ ان کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ اور کافی مقبول بھی ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر خیر ہوگا۔ اور دوسرے حضرت ارمیہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کا نام اگرچہ جو علم سے رغبت رکھتے ہیں یا علم دین کی طرف جن کا شغف رہتا ہے وہ تو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عوام میں یہ نام اتنا زیادہ پاپولر نہیں۔ بہرحال ان کی سیرت کے بھی کچھ واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے درس کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین تشریف فرما ہوتے ہیں، سید وقار شاہ صاحب کرم فرما ہیں، راشد مدنی عطاری یہ تشریف فرما ہیں، اور نعت خوان بھی ہمارے ساتھ عادل بھائی، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں کلام سے، پھر انشاءاللہ عز و جل انبیاء کرام کی سیرت کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی عادل بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ اعلیٰ تعالیٰ نعمت پاک کا حصہ گزیشہ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جیسا ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسا ذیشان گیا، سادگی منشی رحمت کا قلم دان گیا، سادگی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسا ذیشان گیا،
میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسو وہ ذیشان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسو ذیشان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسو ذیشان گیا، جانو دل ہو شوخرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو شوخرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل رضا سارا تو سامان گیا، کیوں نہیں چل رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور بہت ہی پیارا کلام، اور اللہ پاک نے اس کلام کو بھی بہت مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ محاورتاً کہیں کہ بچے بچے کی زبان پر یہ کلام جب سے ہو سنبھالا سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پہ کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا عزیر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے، اور اس کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں بھی دیگر انبیاء کی طرح بڑے نشیب و فراز آئے، اور جس مقام پر آپ تھے وہاں پر ایک کافر بادشاہ نے قبضہ کیا، بیت المقدس کی آبادی کو برباد کیا، اس کے اطراف میں جو بسنے والے تھے ان کو تہو بالا کیا، کئی لوگوں کو مار دیا، کئیوں کو غلام بنایا، کئیوں کو جو ہے وہ در بدر کر دیا، اور گویا کہ اس کے اطراف کی جو آبادی تھی، جو بستی تھی، اس کو ختم کر دیا۔ بہرحال آپ بھی انہی لوگوں میں تھے کہ جو وہاں سے جانے والے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اور ایک اور بادشاہ وہاں پر آ کر اس آبادی کو دوبارہ پہلے سے بھی بہتر بساتا ہے۔ عزیر علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی دوبارہ اس علاقے میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی سیرت کا جو سب سے طویل اور ایک بڑا واقعہ ہے وہ یہ کہ آپ 100 سال تک جو ہے وہ ایک جگہ پر تشریف فرما رہے، آپ کے جسم کو کچھ نہ ہوا، اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کا کھانا بھی تھا، آپ کا سواری کا جانور بھی تھا۔ 100 سال کے بعد جب دوبارہ آپ بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت کیا معجزات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ جو ایک واقعہ ہے یہ آپ کی زندگی کا ایک زبردست واقعہ، معجزہ انبیاء کرام کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ بات کرتے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتا، یا جو اللہ پاک کو نہیں مانتا، یا انبیاء کرام کو نہیں مانتا، تو لوجیکلی تو دلائل بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، لیکن اللہ پاک کے نبی اللہ پاک کی عطا سے معجزات ظاہر کرتے ہیں، اور معجزہ ایسا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ پھر سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے۔ نارملی ویسا لوگوں سے اظہار نہیں ہو پاتا۔ جب اللہ کا نبی معجزہ کا اظہار کرتا ہے تو اس پر ایمان لانے پر دلیل ہوتی ہے، اللہ پاک کی وحدانیت پر وہ دلیل ہوتی ہے۔ تو یوں انبیاء کرام کے ذریعے اللہ پاک مخلوق کو ہدایت اور معرفت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو بڑھیں گے اس واقعے کی ڈیٹیل کی جانب، کافی طویل واقعہ ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ حصہ ہم سید وقار شاہ صاحب سے سنیں گے، کچھ حصہ راشد بھائی سے سنیں گے، اور اس کے ضمن میں بہت سارے عقائد سے متعلق بھی گفتگو ہے، اور بھی مدنی پھول ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں سید صاحب سے۔ جی، جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ارمیہ علیہ السلام، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ایک طویل واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی بھی بیان کیا کہ یہ نشانی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، جی اور کیسے ان کو وفات دی گئی اور اس کے بعد وہ کیسے زندہ ہوئے، خود اس کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ یہاں ایک نقطہ علماء بیان کرتے، پہلے بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب وفات دی گئی اور 100 سال بعد آپ دوبارہ زندہ ہوئے، تو پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی، اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنا پورا وجود دیکھا کہ کس طریقے سے زندہ میں ہو رہا ہوں۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا ایمان بھی اوروں کی طرح نہیں ہوتا، سبحان کہ اللہ۔ انبیاء اکرام کی شان یہ ہے کہ بہت ساری غیبی چیزیں وہ ان کے لیے غیب نہیں ہوتی، وہ شہادت ہوتی، یہ خود دیکھ لیا کرتے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ غیب ہے، کیسے اللہ تعالیٰ حشر میں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، ہمیں یقین ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے یہ خود اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر جو سواری کا جانور تھا وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی زندہ ہوا۔ آپ کا نام عزیر ہے، اور مشہور قول کے مطابق آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور آپ کا جو زمانہ نبوت ہے وہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا درمیانی زمانہ ہے، یعنی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد کا، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پہلے کا، اس کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ بڑی خوبصورت ایک جو
مفتی قاسم صاحب نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں جو ذکر کیا، ان کا ذکر خیر، اس میں بڑی پیاری سی ایک روایت بھی ہے، وہ بھی یہاں سنتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، آپ کی طرف جو وحی آئی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ بڑی خوبصورت بات، اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف وحی فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہوں گا تو اسے برکت دوں گا، اور جب میں برکت دوں گا تو وہ اس کی چوتھی نسل تک پہنچے گی۔ اللہ، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ والدین کے ساتھ تم بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں راضی ہو جاؤں خود گا، اپنے ساتھ بھی اور چوتھی نسل تک۔ جی یہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ اگر ہم والدین کے ساتھ بھلائی کریں گے، حسن سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے تو اس کی برکت چوتھی نسل تک پہنچے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے اس میں، جی سر ضرور بات ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے اپنا انسان جو ہے آج کسی سے پوچھیں، خاص طور پہ جب عمر تھوڑی بڑھ جاتی ہے، 40 پلس 50 ہو جاتے لوگ، یار ابھی بھی تم اتنا کام کرو، کیا کریں جو بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ایک عمر کا وقت ہوتا ہے جب بندہ بہت زیادہ کانشیس اپنے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر جو ہے وہ بچوں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ میں تو بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا بچوں کے لیے ٹھیک ہے، اسباب بالکل اختیار کرنے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی تو اپنی آنے والی نسل کے لیے کتنی بڑی بھلائی ہے۔ اچھا یہاں پہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی چوتھی نسل تک اس کی جو ہے برکت پہنچے گی، رب کی جانب سے پہنچے گی۔ تو روایت کا جو مفہوم ہے، تو اگر اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اور اس کی 4 نسلوں تک اس کے کسی عمل کی برکت کو لے جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ معاذ اللہ آج جو ہے وہ ماں باپ کا وہ ادب جو ہونا چاہیے، بعض جگہوں پر سب ایسے نہیں ہوتے، ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک خدمت کرنے والے تابع دار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کہیں کہ جو ماں باپ کا ویسا ادب نہیں کر پاتی جیسا کہ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ناظرین میں جو بھی ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں تو بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اور جن کے ماں باپ چلے گئے تو ان کے لیے بھلائی کا ایک بہترین ذریعہ دعا بھی ہے۔ تو جب تک ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کی خدمت کریں اور حسن سلوک کریں تو انشاءاللہ چوتھی نسل تک اس روایت کے مطابق اور برکت اس کا الٹ بھی ہم لے سکتے کہ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ خود اپنے والدین سے کر رہا ہے، اس کی نسل تو ہو سکتا ہے چوتھی نسل تو آئی بھی نہیں، لیکن اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے کہ برکت چوتھی نسل تک پہنچ رہی ہے۔ اور اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، انہیں ناراض کیا، تو پھر سوچے کہ اللہ تعالیٰ ناراض کتنا ہوگا۔ جب راضی ہو کر انعام اتنا دے رہا ہے تو پھر ناراض ہو کر کتنا وہ غضب فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ان کے اوصاف میں بیان کیا گیا کہ آپ بہترین اوصاف کے مالک، ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، ان سے زیادہ اوصاف کس کے خوبصورت ہو سکتے۔ اور آپ کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ توریت کا علم رکھنے والے تھے، جو آسمانی کتاب ہے، اور اس کے تفصیلی واقعے میں بھی ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ اس وقت توریت موجود نہیں تھی، آپ نے زبانی جو ہے وہ توریت سنائی اور پھر اس کی وجہ سے وہ لکھی بھی گئی، اور سب سے زیادہ توریت کا علم رکھتے تھے، اور اسے یاد رکھنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور آپ پر جو انعام فرمایا گیا اس خاص واقعے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دی اور 100 سال کے بعد آپ کو اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنا دیا، اور اس نشانی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے اور بیٹے بوڑھے جبکہ آپ جوان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں وفات دی، اور پھر 100 سال بعد اللہ پاک نے اسی جوانی کے حالت میں آپ کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو بیٹوں سے زیادہ آپ جوان نظر آیا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت کا جو واقعہ ہے وہ یوں ہوا کہ جب بنی اسرائیل میں بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ گناہ کرنے لگے، نافرمانیاں کرنے لگے۔ یہاں پر یہ خاص طور پر اگر ہم ذہن میں رکھیں ان کا جو واقعہ، اس کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام کا جو واقعہ، اس میں بھی یہی بات آئے گی کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے بیت المقدس کے ارد گرد وہ رہا کرتے تھے، یہ انبیاء کرام کی اولادوں میں سے تھے، بڑے یوں ان کو فضیلت حاصل تھی، اپنے زمانے کی سب سے بہترین جی سب سے بہترین قوم تھی۔ لیکن جب انہوں نے بدعمالیاں کی، نافرمانیاں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کیسا غضب نازل ہوا، کس طرح کے ان پر عذابات آئے۔ تو ابھی جو واقعہ سن رہے تو نارملی وہ واقعے کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے، لیکن یہ جو مین بات ہے کہ کس طریقے سے ان کو پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آیا، اس طرف توجہ نہیں رہتی۔ بہرحال جب ان کی بہت زیادہ بدعمالیاں بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور وہ عذاب کی صورت یہ تھی کہ ایک ظالم بادشاہ تھا بخت نصر، وہ ان کے اوپر
مسلط کر دیا گیا اور وہ اپنی فوج لے کر آیا. فوج لانے کے بعد اس نے ان کی آبادی کو تہس ناس کر کے رکھ دیا اور انہیں برباد کر دیا. اور اس کے ساتھ معاملہ یوں لکھا ہے کہ جب وہ آیا بیت المقدس اس نے فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد لوگوں کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 3 حصوں میں اس نے ڈیوائیڈ کر دیا. ان میں سے ایک حصے کو تو قتل کر دیا. اب ذرا اندازہ کیجئے گا، اتنی وہ بڑی آبادی، اس میں سے ایک حصہ تو پورا کا پورا اس نے قتل کر دیا. ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر اس نے آباد کر دیا، اور ایک حصے کو گرفتار کر کے اس نے اپنا لونڈی غلام بنا لیا. یعنی کیسی وہ بربادی ہوگی کہ ایک تو ختم پورا ہو گیا نا، قوم ہی ختم کر دی. ختم کر کے رکھ دی. اس نے بیت المقدس کو برباد کر دیا، توریت وغیرہ کو معاذ اللہ اس نے جلا دیا. اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے جو اس نے قیدی بنائے تھے. پھر اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر اس کو برباد کر دیا، مسمار کر دیا، بالکل ویران کر دیا. اور یہی وہ پہلا فساد اور اس کا انجام ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں کیا گیا ہے. پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ پھر جو ہے تفصیل جو حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کے تحت آئے گی. بہرحال اب کیا ہوا، کچھ دنوں بعد حضرت عزیر علیہ السلام تو قید میں چلے گئے تھے، وہ بخت نصر کی قید سے پھر آپ رہا ہوئے. اس کے بعد جب آپ کا دوبارہ بیت المقدس کے پاس سے گزر ہوا، اب وہاں سے جب آپ گزر رہے ہیں تو آپ گدھے پر سوار تھے، ایک برتن آپ کے پاس، اس کے اندر انگور کا رس موجود تھا، کچھ کھجوریں آپ کے پاس موجود تھیں. اب اس عالم کے اندر آپ وہیں بیت المقدس کے پاس سے گزر رہے ہیں، ظاہر ہے وہیں پہ آبادی تھی، وہیں پہ آپ کا بھی رہنا تھا. اور اب جب اس کی آپ نے ویرانی دیکھی کہ یہ سب کچھ برباد ہوا ہے، تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور آپ نے تعجب سے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. یہ کوئی انکار نہیں تھا معاذ اللہ، ایک مطلب جیسے کوئی حیرت سے آدمی کہتا ہے نا کسی چیز کو دیکھ کر، تعجب سے کہ یہ کیسے ہو گیا. ظاہر ہے وہ ہو گیا اور ہو رہا ہے، تو اس تعجب کا آپ نے اظہار کیا کہ یہ تو ایسا ویران ہو گیا، یہاں کچھ نہیں رہا ہے، کتنی آبادی تھی اور آج یہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو اللہ اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا پھر آپ کو عملی مشاہدہ کرا دیا. تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے لیے تو غیب ہے، آپ کو خود دکھا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آباد کرتا ہے اور کیسے پھر زندہ کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے وہ اپنا سواری کا جانور ایک جگہ باندھ دیا اور خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور اسی حال میں آپ کی روح قبض کر لی گئی. ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں ابتدائی واقعہ بیان کیا. راشد بھائی، یہاں میں چاہوں گا کہ اس واقعے میں بھی حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے قدرت کی ایک طرح سے نشانی کا سوال کیا، انڈائریکٹ اگر ہم کہیں. ایسے ہی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ جو پورا واقعہ ہے پرندوں والا، گوشت والا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ پر سوال اور ہر جگہ پر کسی بات کے بارے میں وضاحت پوچھنا یہ بے ادبی نہیں ہوتی، اور اس کے بھی مقامات ہوتے ہیں. ہاں البتہ بعض جگہوں پر جو ہے نا سوال نہیں کرنا چاہیے. تو تھوڑا میں چاہوں گا کہ اس کو ایلیبوریٹ کیا جائے. اور ایک اور تیسری بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، جب اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو وہاں پر بھی جو فرشتوں کا سوال تھا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، قتل کرے گا. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ انبیاء کرام کا اللہ پاک کی قدرت کی نشانی کا طلب کرنا یا اس بارے میں سوال کرنا، اس کا کیا پس منظر اور اس میں ہمارے لیے کیا لرننگ ہے؟ جی، آپ نے بالکل درست بات فرمائی کہ ہمیشہ سوال کرنا نہ یہ انکار کی دلیل ہوتی ہے، نہ یہ عدم علم کی دلیل ہوتی ہے. جی، کئی ایسی روایات ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ازل سے سب کچھ جاننے والا ہے، ہر خوش کو ترک کا علم رکھنے والا ہے، اپنی مخلوق کو علم عطا کرنے والا ہے، وہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ فرشتوں تم کہاں سے آئے. صحیح. تو ہر سوال کے پیچھے ایک حکمت اور ایک لاجک یا ایک وجہ کار فرما ہوتی ہے. انبیاء کرام کے حوالے سے بھی اس طرح کی روایات ہیں، یا قرآن مجید برہان رشید میں بھی اس طرح کے کئی مضامین جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہوتا ہے. صحیح. دیکھیں، کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا یا کسی چیز کو جاننا اور اس پر یقین رکھنا، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں. صحیح. اور ایک ہے نبی علیہ السلام اور ایک ہے ان کی امت. تو اب جو ایمانیات ہیں جن کو ضروریات دین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ نظریات، وہ باتیں جن کو مان کر بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین میں داخل ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پاتا ہے، تو ان باتوں پر جو ایمان رکھنا یا یقین رکھنا، یہ شخصیات کے مختلف ہونے سے اس کی قوت و ذوق میں فرق آتا ہے. یعنی ایک نبی کا بھی ایمان ہے، ایک امتی کا بھی ایمان ہے، تو اس میں واضح فرق ہوتا ہے. وہ فرق کس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو یقین ہوتا ہے اس کے 3 درجات ہوتے ہیں. جی. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو عام عوام الناس ہوتی ہے، مسلمان ہوتے ہیں، وہ اس کے پہلے درجے میں ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں،
انبیاء کرام ہوں یا ان سے فیض یافتگان ہوں، خواہ وہ صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، اقطاب ہوں، جو عارفین ہوتے ہیں، تو ان کا جو یقین اور اعتقاد ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے کچھ بڑھ کر ہوتا ہے، اس میں مضبوطی ہوتی ہے۔ کس طرح؟ اگر اس کو اصطلاحی انداز میں ہم دیکھیں تو اس کو 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یقین 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ صحیح۔ علم الیقین کو عام انداز میں اگر اس کو ایکسپلین کریں تو یہ ہوگا کہ کسی چیز کے بارے میں کچھ سن کر اس کا یقین کر لینا۔ صحیح۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں اور اس انداز میں وہ سنتے ہیں کہ ہمیں یقین آ جاتا ہے، کہنے والے پر اعتماد کرتے جی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کوئی بات کرتے ہیں تو امتی جب اس کو سن کے جانتا ہے اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے تو یہ ہے علم الیقین، یہ سن کر مانا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا مشاہدہ بھی کر لیا، یعنی وہ ایسی چیز ہے، ویزیبل ہے، یا اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، تو ظاہری آنکھوں سے یا ظاہری حواس سے اس کو دیکھ کر ماننا، یہ بھی یقین کا درجہ ہے، لیکن یہ پہلے درجے سے کچھ زیادہ ہے، مضبوط۔ لیکن جب انسان کسی چیز کے بارے میں سنتا ہے اور پھر اس کو دیکھتا ہے تو علم الیقین اور عین الیقین جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر یقین کا کامل درجہ حاصل ہوتا ہے، جس کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور انبیاء کرام اپنی امتوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے، شریعت کے احکامات کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود کے دلائل کے حوالے سے حق الیقین کے درجے پر فائز تھے، سب سے بلند درجے۔ جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا، جس کا قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 260 میں ذکر ہے، اور اسی سے پہلی آیت 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعنی سیکوینس کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو سورہ بقرہ میں پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کے سوال اور ان کی کیفیات کا بیان ہے، اور اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے۔ تو ان بزرگوں کا جو سوال کرنا تھا معاذ اللہ شک اور شبے کی بنیاد پر نہیں تھا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تو رب کی معرفت پر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر، اور وہ تو دوسروں کو راہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف اطمینان قلبی اور اس یقین کے مرتبے میں اضافے کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرنا اور مزید اس کو پختہ کرنے کے لیے بزرگوں سے سوالات کرنا یہ محمود ہے، ہمیں سوال کرنا چاہیے اور مسئلے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بعض اوقات جو ہے پوری کلاس میں جی۔ خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، کوئی ایک اچھا سوال جی جب استاد اس کا جواب دیتا ہے تو بہت سو کے علم میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، تو وہاں پر سوال کرنا جی ایک یوں نعمت بھی ہے۔ جی۔ یہاں ایک مفتی احمد خانوی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اگر ایک جملے میں یہاں پہ وہ بیان کر دوں کہ جو سوال کی بات ہو رہی ہے، تو ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یوں سوال کرتے کہ اللہ مجھے یہ زندہ کر کر دکھا، آپ نے یہ بھی نہیں کیا تھا بلکہ ایک بات یا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا۔ تو نبی کی تو وہ شان ہے کہ جو دل میں خواہش آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کر دیا کرتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کہا نہیں تھا کہ اللہ قبلے کو تبدیل کر دے، بلکہ آپ کے دل میں خواہش تھی کہ یہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے تھے تو قرآن میں آ گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ہم عنقریب آپ کی مرضی کا قبلہ کر دیں گے، آپ مسجد حرام کی طرف پھر جائیں۔ تو ان کے دل میں خواہش آتی تھی، اللہ اسے پورا کر دیا۔ جی، وہ سوال کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، تو بعض اوقات سوال اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ آگے پھر جو کلام ہوتا ہے یا جو واقعہ ہوتا ہے یا گفتگو ہوتی ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی کئی ایسے مضامین احادیث میں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کئی مواقع پر صحابہ کرام سے سوال فرمایا، یا جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو معراج کا سفر ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قدم قدم پر جبریل امین علیہ السلام سے استفسار فرماتے تھے۔ تو یہ سوال کرنا معاذ اللہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی، سوال قائم کیا جاتا ہے تاکہ اس پر ایک جواب مرتب ہو اور گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے۔ بہرحال یہ علم الیقین، عین الیقین، اور پھر اس سے اگلا درجہ ہے حق الیقین۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیر علیہ السلام بھی رب تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت پر یقین رکھتے تھے، لیکن ایک جستجو تھی اور جستجو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ اچھا، یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے ایک تعجب کا اظہار اور اس کی مطلب دنیا میں اس کا ایک جلوہ دیکھنے کی خواہش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی تھی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف سے بھی تھی، لیکن ہم فرق دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی خواہش کا اظہار کیا تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا اظہار فرما دیا اور ان کو حکم فرمایا کہ 4 پرندے آپ لیں، ان کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں اور پھر ان کو پکاریں تو رب کے حکم سے یہ واپس لوٹیں گے۔ تو وہاں سوال اور گویا کہ خواہش کے فوراً بعد ہی یہ معاملہ رونما ہوتا ہے۔
لیکن عزیر علیہ السلام جب تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو 100 سال کے بعد ان کو یہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالی بے روح میں کیسی روح ڈالتا ہے اور جاندار کو بے جان اور بے جان کو جاندار کیسے کرتا ہے. رب تبارک و تعالی نے یہ نظارہ دکھا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو داعی ہوتا ہے یعنی جو دعا کرنے والا ہوتا ہے اس کے مقام مرتبے اور اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی دعا کی تاثیر کے ظاہر ہونے میں فرق آتا ہے. اچھا یعنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اعلیٰ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی جماعت میں پوری خلقت میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. تو چونکہ آپ خلیل اللہ ہیں لہٰذا آپ کی خواہش کو گویا کہ فوراً پورا کیا گیا. تو بعض اوقات دعا کی جو تاخیر ہوتی ہے تو اس کی کئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. اس کی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک بندے کی دعا جلدی قبول ہو گئی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام خاص رکھتے ہیں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیک بندے کی دعا تاخیر سے قبول ہوتی ہے کیونکہ اس نیک بندے کا اللہ کو پکارنا ہی اللہ کو محبوب ہوتا ہے. تو یہ رب کی حکمتیں ہیں. اچھا یہاں پر اسد بھائی میں ایک بات ذکر کروں گا. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید میں ہم انبیاء کرام کے اگر واقعات کو دیکھیں ویسے تو کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے لیکن تمام کے تمام انبیاء کے نام یا ان کے تذکروں کو قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا. سلیکٹڈ انبیاء کرام کا ذکر ہے اور پھر ان انبیاء کرام میں بھی بعضوں کا صرف نام ذکر کیا گیا, بعضوں کے اوصاف ذکر کیے گئے اور بعضوں کے واقعات بھی ذکر کیے گئے. اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام بالخصوص وہ انبیاء کرام کہ جن کے حوالے سے اہل کتاب افراط و تفرید کا شکار تھے. یعنی یا تو فرط محبت کی وجہ سے, محبت کی زیادتی کی وجہ سے, یا شدت عداوت کی وجہ سے, یعنی معاذ اللہ ان سے بغض اور دشمنی ہونے کی وجہ سے ان انبیاء کرام کے حوالے سے وہ مس گائیڈ ہو چکے تھے اور انہوں نے غلط قسم کے عقائد جو تھے وہ اپنا لیے تھے اور ان انبیاء کرام کے حوالے سے اس طرح کے من گھڑت واقعات بھی انہوں نے بنا لیے تھے. تو رب تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ یہ منظور تھا کہ قرآن مجید برہان رشید کے ذریعے پھر خصوصاً ان انبیاء کرام کے واقعات کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ جو وہ مسکنسپشن ہے یا جو غلط فہمیاں ہیں, بد عقیدگیاں ہیں, ان کا ازالہ ہو سکے. سورہ توبہ میں ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی ایک بد عقیدگی کا ذکر فرمایا جس میں وہ بالکل سیم ہے کہ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر کے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, پیدائشی نابینا اور پیدائشی کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں, تو آپ کے کمالات کو دیکھ کر معاذ اللہ آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا تھا اور ان کو مطلب ابدیت کے مرتبے سے الوہیت کے مرتبے پر پہنچا دیا, تو بالکل اسی طرح یہود کا بھی ایک خاص گروہ تھا. یہاں پہ علماء تشریح کرتے ہیں کہ تمام یہود کا یہ عقیدہ نہیں تھا, ایک مخصوص گروہ تھا جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں کہ آپ تو ہمارے قبلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے, اور جو حضرت عزیر ہیں کیونکہ یہود کا وہ جو مخصوص گروہ تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا آپ کے کمالات کی وجہ سے, ان معجزات کو دیکھتے ہوئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, حالانکہ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں, یعنی اس پر کوئی دلیل برہان اور کوئی آیت موجود نہیں ہے. تو قرآن مجید میں جو ان کا واقعہ بیان کیا گیا اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جو بد عقیدگی تھی اس کا ازالہ ہو سکے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ماشاء اللہ وقار باپو نے بیان فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا اور رب کی یہ مشیت تھی کہ آپ نے وہاں آرام فرمانے کے لیے اپنے دراز گوش کو باندھ دیا, کھانا اپنے قریب رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عزیر علیہ السلام کے بدن اقدس سے روح کو نکال لیا, یعنی آپ کا جسم بے روح ہو گیا, موت طاری ہو گئی, موت گویا کہ طاری ہو گئی. اور رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی قدرت تھی کہ تقریباً 100 سال تک آپ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے. نہ انسان آپ کو دیکھ سکتے تھے, نہ کوئی اور مخلوق دیکھ سکتی تھی, تاکہ آپ کو معاذ اللہ کوئی تکلیف یا ضرر نہ پہنچائے. اب کیا ہوا, دور گزرتا رہا, جو بخت نصر نے جو تباہی کی تھی اور بیت المقدس کی پامالی کی تھی, تو رفتہ رفتہ یہ نظام بدلنے لگا, لوگ آگے جانے لگے, اور ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مطلب اس جانب گویا کہ متوجہ فرمایا, تو وہ اپنا لشکر لے کر بیت المقدس کی طرف آیا اور اس نے دوبارہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں بیت المقدس اور اس ایریے کو آباد کروا دیا. اور وہ بنی اسرائیل جو مختلف علاقوں میں منتشر ہو چکے تھے تو وہ پھر بیت المقدس آ گئے اور اس طرح ان کا گویا کہ دوبارہ جو مسکن بیت المقدس تھا اس کی وہ برکتیں لینے لگے. اچھا
تقریباً 70 سال کے بعد یہ حضرت عزیر علیہ السلام پر جب موت طاری ہوئی اس کے 70 سال بعد یہ معاملہ ہوا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یعنی جب حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کو تقریباً 100 سال گزر چکے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم اقدس میں دوبارہ روح کو منتقل فرمایا اور آپ دوبارہ ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے۔ اور جس طرح وقار بھائی نے بیان کیا کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں روح آئی اور آپ نے اپنے جسم اقدس میں روح کے سرایت کرنے اور گویا کہ دوبارہ جان آنے کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب رب کی قدرت دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس کھانا بھی تھا اور آپ کا دراز گوشت سواری کا جانور بھی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم اقدس کو بھی کچھ نہ ہوا۔ یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 100 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ بنتا ہے کہ بغیر روح کے آپ علیہ السلام کا جسم رہتا ہے اور اس پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتا۔ تو وہ جو انبیاء کرام کو وفات آتی ہے وہ تو جو ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ دوبارہ اس موت کے وعدے کی تصدیق کے فوراً بعد روح ان کے جسموں میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ تو جب انبیاء کرام کے جسموں میں روح لوٹا دی جاتی ہے تو اس وقت حیات کا عالم کیا ہوگا اور جسم اقدس کی شان کیا ہوگی۔ لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا منظر دکھانا تھا لہٰذا آپ کے جسم اقدس سے وہ روح جو تھی وہ جدا رہی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب کیا ہوا کہ وہ جو کھانا تھا، اور کھانا ایسی چیز ہے کہ بہت جلدی وہ خراب ہو جاتا ہے، کچھ ہی دیر میں ظاہر ہے تبدیل ہونا شروع ہو جی، لیکن 100 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ کھانا جوں کا تو باقی تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے عزیر اپنے کھانے کی طرف دیکھیے کہ یہ خراب نہیں ہوا، اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اور اپنے دراز گوشت کی طرف دیکھیے، اور وہ دراز گوشت چونکہ اس پر بھی موت طاری ہو چکی تھی تو اس کا گوشت وغیرہ سب کچھ گل سڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں موجود تھیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس دراز گوشت کو زندگی عطا کی، وہ ساری جو ہڈیاں تھی وہ ایک جگہ یکجا ہوتی ہیں، ایک جسم بنتا ہے، اس پر گوشت آتا ہے، کھال چڑھتی ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے میرے رب کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تو الحمدللہ ایمان لائے ہیں اور اللہ استقامت عطا فرمائے۔ انبیاء کرام کی یہ سیرت کی باتیں ہیں، قرآن نے حدیث نے ہمیں جو کچھ بیان کیا اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جن لوگوں نے اس زمانے کے اندر اس واقعے کو دیکھا ہوگا، آگے واقعے کو انشاءاللہ مزید بھی ہم سنیں گے، تو ان کے لیے کیسی فرحت کا یہ عالم ہوگا۔ اور ہم اس امت کی بات کریں کہ معجزے کا ایک ہے سننا، سن کر بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی معجزے کو دیکھا، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، تو ان کی ایمان کی تقویت کا کیا عالم ہوگا، اور اللہ پاک نے انہیں کیسا زبردست جو ہے وہ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو ہمارے لیے ایک سیٹسفیکشن کہہ لیں یا رب کی رحمت کہہ لیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم کہہ لیں، کہ آج بھی قرآن وہ معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ نہیں دیکھ سکتے، ہم کہہ سکتے ہیں شکر کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر، کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رب کا جو آخری کلام ہے اس کی ہم زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو قرآن نازل فرمایا اس کی جو بھی صورت ہم دیکھ سکتے ہیں، تو یہ وہ قرآن ہے کہ جو نازل ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو معجزے سے برکت حاصل کرنا ہماری ایمان کی تقویت کا باعث ہے۔ اور آج دنیا کے اندر آپ یقین کریں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اللہ پاک پر بندہ ایمان لے آتا ہے۔ اور آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم تھے، رب کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے وجود سے ہی انکار کرتے تھے، لیکن وہ کوئی بھی کام کرتے کرتے اچانک ان کے ذہن نے یہ ایکسیپٹ کیا، دیکھا کہ یہ جو نشانی ہے یہ رب کے علاوہ، خالق کائنات کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے کر آئے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا معجزہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے آج کوئی بھی اسلام کی حقانیت پر بات کرتا ہے اور وہ سب چیزوں کا انکار کر سکتا ہے، کوئی بھی بات کرے، ہو سکتا ہے وہ انکار کرتے ہیں لوگ، وہ نہیں مانتے، لیکن یہ جو معجزہ ہے اور جو خود اپنے معجزہ ہونے پر دلیل ہے، خود اپنا چیلنج جو ہے وہ بیان کرتا ہے، یہ اتنی بڑی ہمارے پاس سیٹسفیکشن کہہ لیں، دلیل کہہ لیں، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ نہ دنیا میں کسی کے پاس ہے نہ قیامت تک کے لیے ہو سکے گا۔ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں آج بھی کائنات میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی شفقت سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے، لیکن ہم ان میں غور کرنے والے بنے، ہم انہیں
پڑھنے والے بنیں، اس کے بارے میں سوچنے والے بنیں، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا۔ تو یہاں پر چلیں، بات چلی ہے تو یہ قرآن جو کہ ہمارے آقا کا وہ معجزہ جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، رب کی قدرت کی ایک عظیم ترین نشانی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی ہم برکتیں حاصل کریں، اسے ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ تقویت آئے گی۔ اور ایمان از آل اباؤٹ سیٹسفیکشن، جب مسلمان ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان معجزات کی بھی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعے کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پر ایک اور کلام کو ہم شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل بعد میں کیا ہوا اس کو انشاءاللہ پھر آگے لے کے چلیں گے۔ جی عادل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کا در کھولا ہے، دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے، دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے، دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں کیونکہ وہ بھی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، تو بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں جو کہہ سکا نسب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، تو بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں آنسو جو بہتے ہیں سب حال کے رہے، آنسو جو بہتے ہیں سب حال کے رہے،
ارے لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور عصیاں کے خوف سے جو مایوس ہو گیا تھا، عصیاں کے خوف سے جو مایوس ہو گیا تھا، دامن میں جا چھپا ہے دربار مصطفیٰ میں، دامن میں جا چھپا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، اور دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور حق ان کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں، حق ان کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں، دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور خوشبو تیری نعتوں میں آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ ماشاء اللہ. جی سید صاحب کی طرف بڑھیں گے. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ زندہ ہوتے ہیں
پھر کیا ماحول ہوتا ہے اور آگے کے کیا واقعات؟ جی ابھی تو پہلے ہم یہ سنتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر یہ موت طاری کی جاتی ہے، تو یہ وقت تھا صبح کا، اچھا، صبح کا وقت تھا جس وقت آپ پر موت طاری کی گئی، اور جب آپ اٹھے دوبارہ آپ کو 100 سال کے بعد جب حیات دی گئی تو یہ شام کا وقت تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کو قرآن پاک کس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جب آپ کے جسم میں جان آئی اور سامنے دیکھتے ہی دیکھتے پورے جسم میں جان آئی، جیسا کہ بیان ہوا، تو حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کم لبثتا، کہ تم کتنا عرصہ رہے، صحیح، یہاں پر تم تو سوئے تھے تو یہاں کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے، تو عرض کی لبثت یومن او بعد یومن، کہ میں اچھا، ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن سے کچھ کم ٹھہرا ہوں۔ اور یہ آپ نے توجہ کی تھی کہ جب سویا تھا لیٹا صبح تھا کا تو وقت صبح تھا۔ کا وقت تھا، اب غروب آفتاب کا وقت ہے تو ایک دن یا اس سے کچھ کم جو ہے وہ میں نے آرام کیا ہے۔ تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں بل لبثت میۃ عام، بلکہ آپ 100 سال تک یہاں کیا ٹھہرے بات، رہے، 100 سال تک آپ کو یہ عالم میں آپ یہاں پر رہے ہیں۔ صحیح، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ اپنے طعام کو دیکھیں، کھانے کو دیکھیں، اپنے جو شربت آپ کے ساتھ موجود تھا، پانی تھا، اس کو دیکھیں، یہ بدبودار نہیں ہوا، یہ اللہ، بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ وانظر الی حمارک، اور آپ اپنے گدھے کی طرف، دراز گوشت کی طرف توجہ کیجئے، یہ مر گیا تھا اور بالکل اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی، یہ صحیح، بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے آپ کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں سبحان کہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، بے وہ شک، کس طریقے سے موت دینے کے بعد 100 سال کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور آپ اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے، کیف ننشزها، کہ ہم اسے کس طریقے سے اٹھاتے ہیں اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو اللہ، یہ جو پروسیس ہے ادراز پورا، گوشت تھا اس کا پورا پروسیس بیان کیا گیا، اور پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہی وہ جو اس کی ہڈیاں تھیں، ہڈیاں جمع ہوتی ہیں، ان پر گوشت آتا ہے، کھال آتی ہے، بال آتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور وہ جو ہے دراز گوشت زندہ ہو کر اپنی آواز نکالنے لگتا ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں عالم، میں جانتا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر سبحان ہے۔ اللہ، پھر وہی بات آ گئی کہ آپ نے اسی کا اظہار کیا کہ یہ تو میں جانتا ہی ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ پاک زندہ نہیں کر سکتا، پر وہی بات قدرت ایک کے علم نشان، الیقین کی بات ہے، ایک عین الیقین کی بات ہے کہ اب اپنی نگاہوں سے آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے مردوں کو سبحان اللہ، زندہ کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک چیز ہے، بہت ساری چیزیں مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ تو ماشاءاللہ کیا ان کی شان ہے، کمال ہے، بڑے ان کو تو موقع ملنا چاہیے جی، اور کوئی نہ کوئی جو ہے اور وہ نقطہ کوئی نہ بیان کوئی فرماتے نقطہ بیان کرتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے، اور جو بظاہر بڑا وسوسہ لگ رہا ہوتا ہے، بڑا اعتراض لگ رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا اور اس پہ تو یہ اعتراض کمال ہے، ہوتا ہے، آپ ایک لمحے میں اس کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ کمال ہے، اب کسی کے آیا جی اس نے اعتراض کرنے والا کہ بھائی یہ بتائیے حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال کے بعد پھر زندہ ہو گئے، تو آپ کی جو عمر تھی وہ پوری ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جو اچھا، آپ کی ایج تھی پرٹیکولر وہ پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ بتائیے۔ اگر ان کی ایج پوری ہو گئی تھی اس جی، کے بعد یہ وفات آئی تو پھر دوبارہ ہو کے کون سی عمر جی رہے ہیں، کیونکہ صحیح، ایج تو پوری ہو گئی۔ اور اگر ایج ان کی پوری نہیں ہوئی تھی، عمر ان کی پوری نہیں ہوئی تھی، پھر یہ انہیں موت کیسے آ گئی؟ بیچ کے 100 سال کا کیا ہوا؟ کہ موت تو جب آتی ہے جب عمر پوری ہو جاتی ہے، تو موت آ گئی ان کو، تو اگر ان کی عمر پوری ہو گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے؟ اور اگر عمر ان کی پوری نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ موت کیوں آئی بیچ میں؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کا جواب بڑا آسان سے، آپ مثال دیتے، کہتے ہیں جیسے چراغ ہوتا ہے نا، چراغ کی زندگی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو اس کی ہوتی ہے کہ اس میں جو روغن ہے، جو تیل ہے یا جو اس کی بتی ہے وہ ختم ہو جائے، جی، تو اب اس کے بعد جو چراغ بجھ جائے گا، یعنی اس کی عمر اتنی تھی کہ جب تک اس میں تیل جلتا رہے اور اس کی بتی رہے، وہ ختم ہو گئی، تو اب چراغ کی عمر ختم ہو گئی۔ اور ایک یہ کہ اس میں روغن بھی موجود ہے، وہ بتی جو لگی ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے، اس کو کوئی پھونک مار دے اور بجھا دے، دوبارہ اس میں آگ لگا دے، دوبارہ سے وہ چراغ جلنا شروع ہو جائے۔ فرماتے اس کی مثال یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر تو ابھی باقی تھی، وہ روغن وہ چیز تو موجود تھی، ہاں قدرت الہیہ کی ہوا نے اس کو بجھا کر پھر جو ہے حیات دوبارہ عطا فرما دی، کیا بات ہے، آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ تو یہ اس کی مثال آج کے، اب چراغ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ چراغ کیا، تو ہم اس کو بلب سے بھی لے سکتے ہیں کہ ایک تو بلب کی زندگی وہ ہے کہ جب تک وہ فیوز ہو جائے، پورا خراب ہو جائے، اور ایک زندگی یہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ بٹن سے اسے آف کر دے اور جب چاہے اسے آن کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا وہ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور بھی یہاں پر آتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام
اب جب آپ کی روح قبض کی گئی 100 سال بعد دوبارہ دی گئی، تو اس کے بیچ میں جو یہاں بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ رہے، تو آپ کہتے ہیں ایک دن یا ایک اس سے تھوڑا سا کم، حالانکہ آپ 100 سال تک جو ہے وہ سوتے رہتے یا آپ حالت وفات میں رہتے. تو یہاں کوئی کہے کہ بھئی تو آپ تو یہ کہتے ہو انبیاء کرام جو ہے وہ زندہ ہوا کرتے ہیں اور بعد وفات ان سے آپ استمداد بھی طلب کرتے ہیں، مدد بھی طلب کرتے ہیں. اب کہتے ہیں وہ اپنے امتیوں کے حال سے واقف بھی ہوا کرتے ہیں، بلکہ اولیاء کرام سے متعلق بھی آپ کا یہ عقیدہ ہوا کرتا ہے. جبکہ یہاں تو آپ جب اٹھ رہے ہیں، اٹھنے کے بعد آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کتنا عرصہ جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں، کہ یہ 100 سال کا عرصہ ہے یا ایک دن کا عرصہ ہے. تو یاد رکھیے گا، یہ پہلے تو ایک اصولی بات یہ یاد رکھیں کہ ہم کسی کے لیے بھی جو بھی اختیار، جو بھی قدرت، جو کچھ بھی تسلیم کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے مانتے ہیں، کہ اللہ نے جس کو جو اختیار دیا ہے، کسی کے پاس بھی جو بھی اختیار ہے، جو بھی علم ہے، جو بھی قدرت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہے. اور جتنا اس نے دیا ہے اتنا ہے، اور اس کے دینے سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے اختیار ہو گیا. صحیح. اللہ تعالیٰ جب چاہے اس چیز کو واپس بھی لے سکتا ہے، اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بولنے کی طاقت دی ہے تو میں بول رہا ہوں، جتنی دی ہے اتنا ہی بول سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے مجھے خاموش بھی کرا سکتا. یعنی میری یہ جو قوت ہے یہ سلب ہو جائے، میں بولنے پر قادر نہ رہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے یہ کر سکتا ہے. تو یہاں جو یہ واقعہ ہے یہ ایک خصوصی واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خاص چیز دکھانی تھی، اس کی حکمت تھی، اس کی مصلحت تھی، جو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توجہ اس دنیا اور عالم کی چیزوں سے پھیر دی، اور یہ ایک خاص واقعہ ہے. اچھا، پھر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کا جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ تو تھوڑی دیر میں خراب ہو جاتا ہے. آپ کھلے میں اگر کوئی بھی چیز رکھ دیجئے تو تھوڑے دن میں خراب ہو جائے گی. قرآن بیان کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور جو گدھا ہے، اور وہ گدھا بالکل جو ہے وہ گل سڑ گیا. اور پھر خود عزیر علیہ السلام کا اپنا جسم بالکل سلامت رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ رہتا ہے. حالانکہ وہیں بیت المقدس کے پاس آپ موجود ہیں لیکن کوئی آپ کو دیکھتا نہیں، اور آپ کا جسم بالکل سلامت رہتا ہے. اچھا، جو وسوسے والی بات ہے، جو وسوسے اس قسم کے ڈالتے ہیں معاذ اللہ، پھر تو وہ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. تو یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ وہیں پر موجود ہیں، زمین پر آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جسم بالکل سلامت رہتا ہے. بس ایک خصوصی حکمت تھی اللہ کی، جو ہے قدرت تھی، کہ انہوں نے توجہ جو ہے وہ دنیا کی جانب آپ کی نہیں رہی. اور وہ بھی جب آپ اٹھے تو آپ نے بھی صرف جو ہے وہ اور چیزوں کی طرف بھی توجہ نہیں کی، اور آپ نے یہ فرما دیا. ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں موجود تھیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گدھا مرا ہوا پڑا ہے، کہ یہ تو بڑا لمبا اور عرصہ گزر چکا ہے، اور میں ایک مختصر وقت کی بات کر رہا ہوں. تو یہ خاص ایک واقعہ ہے، بالکل مستثنا اس سے ہٹ کر. ورنہ بہت ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایسا ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہیں چیزوں کا علم نہیں رہتا. تو آپ کے سامنے واقعہ مثال دینے کی، یوں کہہ لیجیے حوالہ دینے کی بھی حاجت نہیں ہے. واقعہ معراج میں لے لیجئے کہ حضور علیہ السلام جب معراج پر جا رہے ہیں، انبیاء کرام سے ملاقات ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے 50 نمازوں کو 5 نمازوں پہ کراتے ہیں. اگر انہیں کچھ پتہ ہی نہیں رہتا تو یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کو ہر چیز کی خبر رہا کرتی ہے. یہ خصوصی چیز ماشاءاللہ. اور اس میں دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کے معجزات پر کوئی کلام کرتا ہے تو بیسیکلی تو وہ اللہ کی قدرت پر وہ کلام ہو جاتا ہے، کہ میرے رب نے جب کسی کو کسی بات کا اختیار دیا یا جس پر جو عطا کی تو اس پر کوئی روک نہیں ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے. ماشاءاللہ. راشد بھائی، پھر کیا ہوا؟ یہاں پر میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا. جو حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کا جانور تھا، اچھا، اس کے لیے اس جانور کا جو ایک مشہور نام ہے وہ تو لیا جاتا ہے، لیکن بزرگوں کے لیے جب اس طرح کی سواری کا بیان کیا جاتا ہے تو ہم یہ سنت کا بھی انداز دیکھا ہے کہ وہ نپت اللہ الفاظ سے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس جانور کو ایک تو معروف نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن ایک اس کا دوسرا نام بھی ہے جو ہے دراز گوشت، کیونکہ اس جانور معنی بھی ذرا بتا دیں. کیوں؟ ہاں، یہ بعض لوگ اس کو گوشت پڑھتے ہیں، گوشت نہیں ہے، گوش ہے. گوشت فارسی میں کان کو گوشت کہا جاتا ہے، اور دراز کا مطلب لمبا. چونکہ اس جانور کے کان لمبے ہوتے ہیں تو اس کو دراز گوشت بھی کہا جاتا ہے. صحیح. بہرحال یہ جو دراز گوشت ہے، اس کی ایک فضیلت میں بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ فضیلت در حقیقت انبیاء کرام اللہ والوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے اگر کسی جاندار کو، کسی جانور کو بھی، کسی ذرے کو بھی نسبت ہو جائے تو وہ ذرہ جو ہے وہ آفتاب بن جاتا ہے. انبیاء کرام جو ہیں وہ بڑے بابرکت ہوتے ہیں، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان سے نسبت ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرا اپنا عمل مجھے کافی ہے، مجھے کسی بزرگ سے، کسی نیک بندے سے نسبت اور ارادت اور تعلق اور عقیدت قائم کرنے کی
کیا ضرورت ہے؟ تو اگرچہ اعمال بھی بندے کے کام آتے ہیں، رب کی رحمت سے بخشش کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں خصوصی برکت بھی رکھی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیبیں بھی موجود ہیں۔ صحابہ کرام کا انداز بھی موجود ہے کہ وہ صرف اپنے عمل پر اکتفا نہیں کرتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام اور ان کی آل سے برکتیں لیتے تھے، ایک نسبت اور تعلق قائم رکھتے تھے۔ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الاشباہ والنظائر، جو تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس میں بطور سلیبس پڑھائی جاتی ہے، فقہی قواعد پر مشتمل کتاب ہے۔ وہاں پر ایک مقام پر آپ ذکر کرتے ہیں کہ تقریباً 4-5 جانور ایسے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے۔ اچھا، سبحان اس حوالے سے مختلف علماء کی ریسرچ ہیں جو امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، وہ جتنے بھی جانور انہوں نے شمار کروائے، سب کا تعلق اور نسبت کسی اللہ کے نیک بندے سے بنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے لیے جو معراج کی رات جو براق پیش کیا گیا، وہ سواری جنت میں جائے گی، یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں، آپ کے بدلے میں جو ایک مینڈا آیا تھا، تو وہ بھی جنت میں جائے گا، تو یہ نسبت ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ جو دراز گوش ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے یہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے جو اونٹنی چٹان سے نکلی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی، تو وہ ان کی نسبت سے وہ بھی جنت میں جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اچھوں سے نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو انبیاء کرام ہیں۔ اصحاب کہف کا جو کتا تھا، تو امام ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوں سے نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اسد بھائی، آگے پھر کیا ہوا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب قدرت کا یہ منظر دیکھا اور آپ کا علم الیقین، عین الیقین کے مرتبے سے ہوتا ہوا حق الیقین کے مرتبے پر پہنچتا ہے، اب آپ اپنے اس شہر یعنی بیت المقدس کی طرف اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب بالکل سما جو ہے وہ بالکل بدلا ہوا ہے، بالکل ماحول بھی، انوائرمنٹ 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اپنے گھر جو آپ کی رہائش گاہ تھی اس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں دستک دیتے ہیں، تو سامنے سے ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اچھا، وہ جو خاتون تھی وہ نابینا ہو چکی تھی، معذور بھی تھی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عزیر علیہ السلام ہی کا گھر ہے، لیکن اب عزیر علیہ السلام یہاں کہاں ہو سکتے ہیں کہ 100 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہو چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو اس خاتون کو، اس بڑھیا کو تعجب ہوا کہ 100 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود حضرت عزیر علیہ السلام کیسے موجود ہیں؟ تو اب اس بڑھیا نے تصدیق کرنے کے لیے ایک شرط رکھی اور عرض کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی تو شان یہ تھی، کیونکہ یہ جو بڑھیا تھی نا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی باندی تھی، آپ کی کنیز تھی، خادمہ تھی 100 سال پہلے۔ اس وقت وہ نوجوان تھی، لیکن آج یہ بوڑھی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کی شان تو یہ تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ رب مجھے آنکھیں عطا کر دے تاکہ میں ان آنکھوں سے آپ کو دیکھ کے یقین کروں۔ یعنی کیسا شاندار سوال تھا کہ کام بھی ہو جائے اور معاملہ بھی حل ہو جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرمائی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے ہاتھ کو پکڑا اور حکم فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تو کھڑی ہو جا۔ تو وہ جو معذور پن تھا پاؤں میں، تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ان کو تو یقین آ گیا تھا، یہ جو باندھی تھی یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں ایک مقام پر آئیں، وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، اور وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے سگے بیٹے وہاں درس دے رہے تھے، وہاں موجود تھے۔ اچھا، یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بڑی پیاری بات ذکر کی، قرآن کا ایک معمہ ہے، یعنی اس کو آپ گویا کہ ایک پہیلی کے طور پر لے لیں کہ وہ کون سے والد ہیں کہ خود تو 40 سال کے ہیں لیکن ان کے جو شہزادے ہیں وہ 118 سال کے ہیں، یعنی خود وہ جوان ہیں اور ان کے بیٹے اور پوتے جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں کہ رب کی قدرت سے جب آپ پر 100 سال کا عرصہ وفات طاری رہی، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ حیات عطا فرمائی تو آپ کی 40 سال ہی عمر تھی، لیکن زمانہ تو چل رہا تھا۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے ہاں، تو آپ کے بیٹے کی عمر تقریباً 118 سال اور آپ کے جو پوتے تھے وہ تقریباً 90 سال کے تھے، یعنی بیٹا اور پوتا بوڑھے اور خود آپ جوان ہیں۔ تو اس خاتون نے جب جا کے کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس بڑھیا نے کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ ان کی دعا کی برکت سے دیکھے کہ میری آنکھیں بھی آ گئی اور میرے جو معذور پن تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب انہوں نے مزید کچھ سوالات یا مزید مطلب تصدیق کے کچھ اسباب کا سوال کیا۔
سوال کیا کیا جو ان کے بیٹے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے، وہ فرماتے میرے والد گرامی کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان کالے بالوں سے ایک ہلال تھا، چاند کی طرح ایک نشان تھا۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام کے بدن اقدس کے اس مقام کو جب دیکھا گیا تو واقعتاً وہ تھا۔ سبحان اب مزید تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو ان کی تو شان یہ تھی کہ وہ توریت کے حافظ تھے، توریت آتی تھی، آپ توریت سنائیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے صرف توریت سنائی نہیں بلکہ آپ نے املا کروا دی، یعنی آپ نے توریت شریف پڑھی اور وہ لکھی گئی۔ سبحان اچھا، اب وہ جو توریت آپ نے سنائی ہے واقعتاً یہ توریت مقدس ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی قدرت کی طرف سے دیکھیں کیسے اسباب مرتب ہو رہے ہیں، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عظمت و شان کا اظہار ہونا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ بادشاہ بخت نصر جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے جب یہ ظلم و ستم کیا تو ان دنوں میرے جو دادا تھے انہوں نے توریت مقدس کا ایک نسخہ فلاں مقام پر دفن کر دیا تھا، میرے والد گرامی نے مجھے وہ مقام بتایا، وہاں سے ہم تلاش کرتے ہیں۔ صحیح، یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہ اس وقت کا یعنی اتنا قدیم نسخہ جو تھا توریت مقدس کا وہ لائے۔ سبحان جب اس کا تقابل کیا گیا، یعنی دونوں نسخوں کو جو حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوایا تھا اور جو وہ قدیم نسخہ تھا دیکھا گیا تو منو ان ایز اٹ از بالکل بھی عین ہی وہی تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی حق الیقین کا درجہ عطا فرمایا اور اپنی قدرت کا ایک نظارہ دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بظاہر جو ایک واقعہ ہے، ایک معجزہ ہے، لیکن اس کے ضمن میں جو ہے وہ معجزات ہی معجزات ہیں۔ بہرحال اللہ پاک کی ان پہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ بڑی ہی شاندار پرسنالٹی، بڑی ہی شاندار ان کی سیرت مبارکہ ہے۔ وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے، ہم نے دوسرے نبی علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کرنا ہے۔ اگر یہ ہو گیا ہو کمپلیٹ تو پھر ہم حضرت ارمیہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کچھ ذکر خیر سنتے ہیں۔ جی، حضرت ارمیہ علیہ السلام بڑا ان کا یونیک سا نام بھی ہے، اور ابھی میرا ذکر بھی ہو رہا تھا پہلے، تو میں نے ایک صاحب کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے تو فرسٹ ٹائم نام سنا ہے ان کا۔ پہلے جی جو بچے پیدا ہوں جی تو لوگ یونیک نام ڈھونڈ رہے ہوتے بالکل ہیں، یہی عرض اور کرنا۔ واقعی یہ ایسا ہے کہ بہت نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، یونیک بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ جی یہ خاصیت ہے، ورنہ یونیک کے چکر میں تو مطلب عجیب یہ عجیب پورا ایک جو ہے موضوع ہے، ایسے ایسے نام ہوتے ہیں، لیکن آدمی ماشاء اللہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نام لوں کیسے میں۔ انبیاء کے نام ہیں جی، اور یونیک بھی ہیں، تو کوئی ہاں، برکت یہ سے رکھنا خاصیت چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اور اتنا کوئی مشکل بھی نہیں، بالکل آرام سے ادا بھی ہو جاتا ہے، ورنہ وہ یونیک میں پھر اس کے معنی بعض وقت پوچھ رہے ہوتے اس کا معنی کیا ہے، تم نے رکھا تو پہلے معنی نہیں دیکھا تھا اس کا، تو وہ آ کے معنی پوچھ رہے ہوتے، تو یہ ایک پھول یہاں سے مل گیا کہ ارمیہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے ایک نبی تھے، اور یہ جو ہے وہ بخت نصر کے ان پر مسلط ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کو ڈرایا کرتے تھے کہ تم اپنی یہ بدعمالیاں چھوڑ دو، یہ گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ تم پر یہ بخت نصر یا اس جیسا ظالم بادشاہ مسلط کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں اور برائیوں کی وجہ سے یہ بھی ایک عذاب کا انداز ہوتا ہے۔ ایک تو وہ عذاب ہم سنا کرتے ہیں کہ آسمان سے آگ برسنا شروع ہو گئی، سیلاب آ گیا، اس طرح کے بہت سارے عذابات ہوا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عذابات ہوتے ہیں، اور یہ بھی عذاب ہی کی ایک صورت ہے کہ ظالموں کو مسلط کر دیا جائے، تو جو ظالم مسلط ہونا یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل والے آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ معاذ اللہ آپ ہی پر انہوں نے ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا، تو نتیجے میں پھر عذاب ان قوم پر آیا۔ آپ کا نام ارمیہ بن حلقیہ ہے، اور آپ لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب بنی اسرائیل وہیں سے سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، حضرت ارمیہ بنی اسرائیل کو گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیتے، اور باز نہ آنے کی صورت میں بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے کی ان کو وعیدیں بھی سنایا کرتے تھے کہ یہ تم پر ہو سکتا ہے، لیکن وہ باز نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے تو آپ کو جھٹلایا جبکہ وہ سدھار رہے تھے، اور آپ کو مارا، تشدد کیا، آپ ہی کی بیڑیاں ڈال دی، آپ ہی کو معاذ اللہ قید میں ڈال دیا کہ تم ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو۔ تو یہ بھی ہوا کرتا ہے، سمجھانے والا برا بھی لگا کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، انجام کار وہی بخت نصر آیا، اور اس نے تباہی اور بربادی، اور کتنے وہ ہم سن ہی چکے کہ کتنے لوگوں کو قتل کیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، غلام بنا لیا۔ یہ سب کچھ جب ہو گیا تو پھر جو ہے جب یہ قاتل اپنی غارت گری سے فارغ ہوا تو اس کو بتایا گیا کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھے جو ان کو ان مصائب سے پہلے سے ڈراتے تھے کہ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اور تمہارے مسلط ہونے کی انہیں خبر دیا کرتے تھے کہ تم آؤ گے اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات کرو گے۔ تو لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے انہی پر الزامات لگائے اور انہیں مار کر
قید کر دیا۔ تو جب بخت نصر نے یہ سب سنا تو کہا بھائی ان کو میرے پاس لے کر آؤ، جو میرے آنے سے پہلے ہی ان کو یہ سب خبر دیا کرتے تھے۔ تو آپ بخت نصر کے پاس تشریف لائے تو اس نے پوچھا کہ آپ اس قوم کو ان مصائب سے ڈراتے تھے جو انہیں اب پہنچے ہیں، جو کچھ ابھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں۔ تو بخت نصر نے کہا آپ کو یہ سب معلوم کہاں سے ہوا کہ یہ سب ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اور اس طریقے سے میں ان پر مسلط ہو سکتا ہوں؟ تو پھر آپ نے بیان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا ہے اور اسی نے یہ سب مجھے بتایا تھا جو میں نے ڈرایا کرتا تھا اور یہ ساری باتیں انہیں بتاتا۔ تو پھر وہ بخت نصر خود بھی حالانکہ غیر مسلم تھا، کافر تھا، وہ خود کہتا ہے کہ کتنے برے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، جو انہیں نبی جو بات بتا رہا ہے وہ اس کو جھٹلایا اور اپنے رب کے پیغام کو انہوں نے نہ مانا۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کو بڑا عزت اور منصب دینے کی بھی بات کرتا ہے کہ آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو عزت منصب دوں گا، اور چاہیں تو آپ اپنی سرزمین میں رہیں، آرام سے رہیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ اچھا جب اس نے یہ بات کی نا کہ میری طرف سے امان ہے، وہ ایک غیر مسلم کافر اور آپ اللہ کے نبی، تو آگے سے آپ نے ارشاد فرمایا میں تو ہمیشہ ہی اللہ کی حفاظت اور امان میں ہوں، میں تو ہمیشہ ہی اللہ کی حفاظت اور امان میں، اور سے لمحے بھر بھی نہیں نکلا۔ اگر بنی اسرائیل اپنے رب کا حکم مان لیتے تو وہ نہ تجھ سے ڈرتے اور نہ ہی کوئی اور ان پر مسلط ہو سکتا تھا۔ اگر وہ جو ہے حکم مان لیتے تو وہ تجھ سے ڈرتے بھی نہیں، تیری طرف سے کوئی نہ ایذا پہنچتی نہ تو ان پر مسلط ہو سکتا تھا۔ تو اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوں، ہمیشہ سے اس نے میری حفاظت کی ہے۔ یہ سن کر بخت نصر نے پھر آپ کو چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ بیت المقدس میں ہی قیام پذیر ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو، اور اس میں توکل کا، رب کی جو ذات ہے اس پر بھروسے کا بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ اور انبیاء کرام کو اللہ پاک نے کیسا ایک بے خوفی کا مقام عطا کیا تھا کہ کیسا ہی ظالم اور بڑا شخص ہوتا اس کے روب میں نہ آتے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے چنے ہوئے اور اس کی جانب سے بھیجے ہوئے بندے ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔